منور سعید صاحب، آپ تو ظاہر گھر کے فرد ہیں، اور آپ سے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ گھر میں کس طرح کا ان کا رہن سہن، اور جو اتنے سارے جو ان کے سینئرز، جو بڑے بھائی اور ان سب کی موجودگی میں گھر میں ان کو کس طرح سے پذیرائی ملتی تھی، یا کیا ان کی آپ کو کچھ باتیں یاد ہیں جو ان سے شیئر کریں؟ جب رئیس صاحب اور تقی صاحب اور محمد عباس، یہ تین بھائی، چوتھے جون ایلیا تھے، یہ تینوں تو چلے گئے تھے پاکستان، اور جلدی چلے گئے تھے، یعنی پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی تقریباً یہ تینوں چلے گئے تھے۔ چچا جون میں چچا کہہ رہا ہوں، میرے چچا بھی ہیں، میری بیوی کے سگے چچا، یعنی میری بیوی ہے سید محمد تقی کی بیٹی، تو ان سے میری شادی ہو گئی، بہرحال ہو گئی، اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ میری خوش قسمتی ہے۔ تو ان کے وہ چھوٹے بھائی، تو ان کے میری بیوی کے چچا، لیکن میرے ابا کے سگے خالزاد بھائی، یہ تینوں بھائی، یعنی ان کی والدہ اور میرے ابا کی والدہ سگی بہنیں، تو اس طریقے سے وہ میرے چچا بھی ہوئے رشتے سے۔ ان سے محبتیں بھی بہت تھی، اس گھرانے سے بڑی محبت تھی۔ اور جو ان کے والد تھے ایلیا، شفیق حسن ایلیا صاحب، ان کا تو میں خیر کافی چھوٹا تھا، ابا کے ساتھ میں جاتا تھا واک کرنے صبح سویرے، اور وہ مجھے لے کے جاتے تھے ہمارے جو جد امجد تھے ان کے مزار پہ۔ وہ مزار، ان کا جو گھر تھا چچا جون وغیرہ کا، یہ تھا محلہ لکڑا میں، اور لکڑے سے تھوڑا آگے وہ مزار تھا ہمارے جد امجد کا۔ ان کے جد امجد کا نام تھا شاہ ولایت کہلاتے تھے، اور ساری دنیا میں سادات امروہہ جو ہیں نقویین، ان کا تعلق امروہے سے شاہ ولایت کے خانوادے سے ہے۔ جی، انہی کی اولاد سے ہے سب جو بھی نقوی ہیں امروہہ کے۔ تو وہاں ہم جایا کرتے تھے، اور واپسی پر ان کے ہاں ہم تھوڑی دیر کے لیے ابا کے ساتھ میں ہوتا تھا، تو ان کے ہاں ٹھہرتے تھے، تھوڑا سا حقہ حقہ پیتے تھے، اور ایلیا صاحب، شفیق حسن ایلیا صاحب، ان کے ساتھ بیٹھ کے ابا کچھ باتیں کرتے تھے، اور پھر ہم گھر آ جاتے تھے۔ تو وہ زمانہ جو تھا اس میں چچا جون سے ایک واسطہ رہا، لیکن میں چھوٹا تھا بہت۔ اس کے بعد خیر یہ لوگ سب چلے گئے، پاکستان آ گئے، چچا جون وہاں رہ گئے، اور ان کے ساتھ میرا کافی واسطہ رہا۔ لیکن چچا جون جو رہے وہاں، تو اس کے بعد ان کے والد کی طبیعت خراب ہو گئی، شفیق حسن ایلیا صاحب کی، اور وہ پھر انتقال فرما گئے۔ ان کی والدہ بھی انتقال فرما گئی۔ ان کی ایک بہن، تین بھائی ایک بہن، نجفی، تو نجفی کی شادی ہو گئی، اور وہ کسی دوسرے شہر میں رخصت ہو کے چلی گئی۔ تو اب رہ گئے چچا جون اکیلے۔ ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا، والدہ بھی چلی گئی۔ تو چچا جون کو میرے ابا نے یہ کہا کہ بھائی جون، تم اکیلے ہو تو آ جاؤ، ہمارے ساتھ رہو آ کے۔ تو پھر چچا جون ہمارے گھر آ کے امروہہ میں رہے۔ اچھا، میں جو یہ باتیں کر رہا ہوں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ میں خود بہت دیر سے آیا پاکستان، 1960 میں پاکستان آیا میں۔ تو چچا جون کے ساتھ کافی تعلق رہا، وہ گھر آ گئے ہمارے، اور وہاں ان سے بڑی باتیں ہوتی تھیں، بہت ہنسی مذاق ہوتا تھا ان کے ساتھ۔ ایسی گفتگو ہوتی تھی کہ جو آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ مثلاً ان سے میری پہلوانی پہ گفتگو ہوتی تھی۔ مجھے شوق تھا کسرت کرنے کا، میں کسرت کرتا تھا، اور کافی ڈنڈ بیٹھ کے لگاتا تھا، یعنی 500 ڈنڈ 1000 بیٹھ کے۔ اب جان کی آپ دیکھیے
تصویر دیکھیے اور اندازہ کیجئے کہ وہ پہلوانی کا ذوق رکھتے تھے. تو چچا جان میری پہلوانی کو دیکھ کے یہ کہتے تھے بالے نہیں ایسے نہیں بالے ایسے نہیں ایسے کر اس کو ایسے کر. میں نے کہا آپ کو کیا پتا؟ کہنے لگے لے مجھے کیوں نہیں پتا؟ اچھا چل میں تجھے دکھاتا ہوں. تو ہمارے یہاں امروہہ میں ایک دنگل کہلاتا تھا جہاں کشتی ہوتی تھی. تو وہ دنگل ہوا کرتا تھا. اس میں کافی دوسرے شہروں سے بھی بڑے پائے کے پہلوان آتے تھے جو آ کے کشتیاں لڑتے تھے اور وہ دیکھتے تھے ہم لوگ. تو چچا جان مجھے وہ لے جاتے تھے دکھانے کہ چل بالے وہ دیکھ. بالے کہتے تھے وہاں بالا کہا جاتا تھا چھوٹے بچوں کو اپنے. مجھ سے 10 سال بڑے تھے وہ, میں ان سے چھوٹا تھا. تو چل بالے چل دیکھ. وہاں میں جاتا تھا دیکھتا تھا اور مجھے اور شوق ہوتا تھا اور میں اور پہلوانی اور کثرت جوش سے کیا کرتا تھا. لیکن چچا جان نے ماشاءاللہ کبھی کثرت نہیں کی. وہ ہمیشہ سے ہی ایسے ہی تھے جیسے کثرتی ہیں. یعنی کثرتی سے مراد کثرت نہیں کرنی اور جسم بھی نہیں بنانا, لیکن دیکھنا ہے, کشتیاں دیکھنی ہیں جا کے. تو کمال آدمی تھے وہ اس معاملے میں. تو خیر یہ سلسلہ چلتا رہا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ چچا جان نے شاعری جو شروع کر دی تھی بہت پہلے سے, لیکن میں بہت چھوٹا تھا تو میری سمجھ میں نہیں آتی تھی. لیکن اس کے بعد چچا جان نے مجھ سے یہ کہا کہ بالے میں جاؤں گا جس مشاعرے میں پڑھنے, تو میرے ساتھ چلے گا. اور میرے پڑھنے سے پہلے کچھ میرا ترنم اچھا تھا. میرے پڑھنے سے پہلے میری کوئی بھی ایک قطع یا ایک نظم کا کوئی شعر یا غزل کا تو ترنم سے پڑھا کرے گا, اور اس کے بعد میں اپنا وہ نظم یا غزل پڑھوں گا. تو مجھے ساتھ لے جاتے تھے, میں جاتا تھا اور یہ سلسلہ چلتا رہا. تو اسی طرح ایک دفعہ وہ مجھے لے گئے میرٹھ. دوسرے شہروں میں بھی جاتے تھے ہم, وہ مشاعروں میں جاتے تھے, تو مجھے میرٹھ لے گئے. میرٹھ یہ دہلی کے پاس ایک جگہ ہے, امروہہ سے بہت دور نہیں ہے, 80-85 میل. تو مجھے میرٹھ لے گئے. وہاں انہوں نے اپنی ایک نظم سنائی. یہ بات ہے 57 کی شروع کی, اسی کے بعد تو آئیں. ہے نا؟ ٹھیک. ہاں. تو وہاں انہوں نے اپنی ایک نظم سنائی جو نظم مجھے آج تک یاد ہو گئی. آج تک یاد ہے 57 کی, آج بھی مجھے یاد ہے. وہ نظم تھی 2 آوازیں. پہلی آواز تھی سرمایہ دار طبقے کی, پیسے والے طبقے کی, اور دوسری آواز تھی ایک مزدور طبقے کی اور فنکار طبقے کی. سب سننا چاہتے ہیں آپ سے. جی میں عرض کرتا ہوں تھوڑے سے اشعار. تو پہلی آواز ہے 2 آوازوں میں. پہلی آواز تھی سرمایہ دار طبقے کی. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سرکار کہہ رہے تھے یہ لوگ پاگل نہیں تو کیا ہیں, جو ہر رہو رسم کے ہیں باغی, ہر ایک روایت سے لڑ رہے ہیں, جو فرق افلاس و زر مٹا کر نظام دولت سے لڑ رہے ہیں. نظام دولت خدا کی نعمت سے لڑ رہے ہیں. یہ لوگ پاگل نہیں تو کیا ہیں. کیا کہہ رہے ہمارے سرکار کہہ رہے تھے یہ لوگ پاگل نہیں تو کیا ہیں, جو ہر رہو رسم کے ہیں باقی, ہر ایک روایت سے لڑ رہے ہیں. واہ واہ. انہی سے پوچھو کہ پھر زمانے میں کس طرح کاروبار ہوتے. اگر سبھی مالدار ہوتے واہ واہ. تو ہمارے راجاؤں اور شاہوں کی عظمتیں کون پھر جگاتا. واہ واہ. ہماری تاریخ میں اجنتا کا تذکرہ کس طرح سے آتا. ہمارے تاریخ میں اجنتا کا تذکرہ کس طرح سے آتا. حسین تاج اور جلیل احرام ڈھال کر کون داد پاتا اگر سبھی مالدار ہوتے. واہ 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 واہ. کیا بات. ہمارے سرکار کہہ رہے تھے اگر سبھی مالدار ہوتے
ہمارے سرکار کہہ رہے تھے اگر سبھی مالدار ہوتے بازاروں میں کیسے کاروبار ہوتا، نہ لوگ مصروف کام ہوتے، نہ لوگ مصروف کاروبار ہوتے. انہی سے پوچھو کہ پھر زمانے میں کس طرح کاروبار ہوتے اگر سبھی مالدار ہوتے. یہ پہلی آواز کے چند شعر. اب دوسری آواز اس کا جواب، جو ایک فنکار یا ایک مزدور طبقے کی آواز تھی. کہتے ہیں تم اپنے سرکار سے یہ کہہ دو، تم اپنے سرکار سے یہ کہہ دو یہ لوگ پاگل نہیں ہوئے ہیں، واہ یہ لوگ سب کچھ سمجھ چکے ہیں. واہ واہ. یہ زردرو نوجوان فنکار جن کی رگ رگ میں ولولے ہیں، یہ ناتوانوں نحیف و ناچار جن کی رگ رگ میں ولولے ہیں، یہ جن کو تم نے کچل دیا ہے، یہ جن کو جینے کے حوصلے ہیں، واہ یہ لوگ پاگل نہیں ہوئے ہیں، واہ یہ لوگ سب کچھ سمجھ چکے ہیں. واہ واہ. تم اپنے فنکار سے یہ کہہ دو یہ لوگ پاگل نہیں ہوئے ہیں، تم اپنے سرکار سے یہ کہہ دو یہ لوگ سب کچھ سمجھ چکے ہیں. واہ آخری شعر فردوسی سے غزنوی نے، غزنوی ایک بادشاہ تھا، اس نے فردوسی سے کہا بھائی شاہنامہ لکھو اور ہر شعر کے عوض میں تمہیں اشرفی دوں گا، سونے کا سکہ. فردوسی شاہنامہ لکھ کے لے گئے. کئی سو شعر تھے، بلکہ 1000 کے قریب. جب غزنوی نے یہ دیکھا کہ 1000 شعر ہیں اور ہر شعر کے عوض مجھے سونے کا سکہ دینا ہے، تو وہ کہنے لگا بھائی یہ تو ٹھیک ہے تم نے لکھ دیے ہیں، لیکن میں سونے کا سکہ نہیں دوں گا، میں تمہیں ایک روپہلی سکہ دوں گا چاندی کا ہر شعر کے عوض. تو فردوسی نے وہ پورا شاہنامہ ان کے سامنے رکھا اور بغیر کچھ لیے چلے گئے. بھاگ گئے. تو اس میں کہتے ہیں کہ سنو کہ فردوسی زمانہ پرکھ چکا ظرف غزنوی کو. واہ 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 واہ. سنو کہ فردوسی زمانہ پرکھ چکا ظرف غزنوی کو، جو فکر و فن کو ذلیل کر کے عزیز رکھتا تھا اشرفی کو. واہ واہ. یہ لوگ پاگل نہیں ہوئے ہیں، واہ واہ واہ. یہ لوگ سب کچھ سمجھ چکے ہیں. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ان کی ایک نظم تھی جو آج بھی میرے ذہن میں ہے جی. اور یاد ہے. ان کے اشعار کی یہ خوبی تھی، اپنے ہمارے بتائیں گے بھائی جو ان کے کافی قریب رہے، کہ ان کا جو شعر ہوتا تھا وہ نقش ہو جاتا تھا ذہن پہ. کمال. صحیح کہہ رہا ہوں جی ہے نا؟ ایسے ہی ہاں. سبحان اللہ. بہت عجیب و شکریہ. غریب اشعار تھے ان کے، اور جو ان کے قطعات تھے سبحان اللہ، ایسے ایسے قطعے جی بہت. کہ وہ تو میرا نام کیوں نہیں لیتے؟ تو میرا نام کیوں نہیں لیتی، آپ پڑھیے آپ پڑھیے. ہے نا؟ عجیب و غریب وہ تھے کہ وہ جو تھا آپ جی یہ بڑا یہ سب کیا ہے؟ یہ سب تم کیا میرا ہے، نام کیوں نہیں لیتی؟ نام سے کام کیوں نہیں لیتی؟ یہ ہم اب حماد شرم غزنوی صاحب سے سنتے وحشت، ہیں. جھجک شرم وحشت جھجک پریشانی، ناز سے کام کیوں نہیں لیتی آپ وہ تم، مگر یہ سب کیا ہے، تم میرا نام کیوں نہیں لیتی.